وہ تلوار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اٹھی تھی، اسی لمحے ایمان کے نور نے دل کو جگمگا دیا۔ قریش کے قبیلے میں ایک شخص ایسا تھا جسے اس کی بہادری، سخت دلی اور بے پناہ غیرت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب تھے، قد و قامت میں بہت بلند، جسم میں طاقتور اور بات میں تیز۔ ان کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ بڑے بڑے سردار بھی دبک جاتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی عزت اور اس کے بتوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو حضرت عمر ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں یہ نیا دین سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ وہ اسے قریش کی روایتوں کے خلاف اور بتوں کی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں اس دین اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ایک دن جب ان کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تیز دھار تلوار کمر سے لٹکائی اور چہرے پر شدید غصہ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ ان کے قدموں میں اتنی تیزی اور غصہ تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا خوف سے راستہ چھوڑ دیتا۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے ان کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ تمہارے چہرے پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ عمر نے غرور سے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہمارے دین میں پھوٹ ڈالی ہے اور ہمارے بڑوں کو گمراہ ثابت کیا ہے۔ آج یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، عمر، تم اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے اور دوسروں کو ختم کرنے چلے ہو؟ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر صلی اللہ کا خون کھول اٹھا۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ تلوار نکال کر سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتے تھے ان کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ ان کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ ان کے اپنے گھر میں بغاوت ہو گئی ہے۔ جب وہ بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی ایک دلکش آواز آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید حضرت خباب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی دستک سنتے ہی حضرت خباب فوراً ایک کونے میں چھپ گئے اور بہنوں بہنوئی نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر غصے میں گرجے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم دونوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ حضرت سعید نے بڑی ہمت اور مضبوطی سے کہا، عمر، ہاں، ہم ایمان لے آئے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ پھٹ پڑا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو زمین پر گرا دیا اور شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو عمر نے انہیں زور سے دھکا دیا جس سے وہ گریں اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خون آلود چہرے کے باوجود حضرت فاطمہ نے اپنی پوری ہمت سے کہا، عمر، جو تم چاہو کر لو، ہم محمد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی اور ان کے چہرے پر بہتا ہوا خون دیکھ کر عمر کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے اندر ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوئی۔ وہ پیچھے ہٹے اور بولے، یہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، جب تک غسل نہیں کرو گے تم اللہ کی پاک کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے فوراً غسل کیا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بہن نے قرآن کا صفحہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ان کی آنکھوں نے پہلا جملہ پڑھا، اے محمد، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتے گئے۔ وہ اور آگے بڑھے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ان کے دل میں پیوست ہو گئے۔ ان کی سخت دلی ٹوٹ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا،
یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ اسی وقت حضرت خباب چھپنے کی جگہ سے باہر آئے اور خوشی سے کہنے لگے، عمر خوشخبری ہو، یہ وہی لمحہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر کا دل ایمان کے نور سے بھر چکا تھا۔ وہ اسی لمحے اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کندھے پر ڈالے دارالارقم کی طرف چل دیے۔ ان کے قدموں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایمان کا جنون تھا۔ جب وہ دارالارقم کے دروازے پر پہنچے تو اندر موجود صحابہ کرام گھبرا گئے۔ کسی نے کہا، عمر آ گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، آنے دو، اگر وہ بلائی کے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم نے اندر سے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ وہ سیدھے رسول اللہ کے سامنے گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر پورا دارالارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کھل کر عبادت کا دن حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مکہ میں ایک دھماکے کی طرح تھا۔ قریش کے سرداروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی اور ہمت پیدا ہو گئی۔ اس دن حضرت عمر نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا، ہاں یقیناً ہم حق پر ہیں۔ عمر نے کہا، تو پھر ہم کیوں چھپیں؟ ہمیں کھل کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن یہ فیصلہ ہوا کہ اب چھپ چھپ کر عبادت نہیں بلکہ کھلے عام اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہم سب مل کر 2 صفوں میں چلیں گے۔ ایک صف کی قیادت وہ خود کریں گے اور دوسری کی قیادت حضرت حمزہ۔ دونوں کی بہادری اور روب سے پورا مکہ کانپ اٹھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کی گلیوں سے گزرا تو قریش کے لوگ حیرت اور خوف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمان جنہیں وہ اذیتیں دیتے تھے آج سر اٹھا کر چل رہے تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کی گرجدار آواز سے پورا مکہ گونج اٹھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں کھل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس دن سے اسلام چھپ کر رہنے والا دین نہیں رہا بلکہ مکہ کی گلیوں میں اس کی طاقت اور شان پھیل گئی۔ نبی کریم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ وہ عمر جو کل تک اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ ذرا سا بھی پسند آیا ہے تو لائک کر لیں اور اس طرح کے خوبصورت واقعہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔